جی الحمدللہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کی نشست فہم دین کورس کی 11ویں نشست ہے، اور اس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اختصار اور جامعیت کے ساتھ حج اور عمرے کے احکامات، فضائل، مقصد کیا ہے، فہم اس کا کیا ہے کہ حج کا فہم سمجھ کیا ہے، عمرے کی سمجھ یا فہم کیا ہے، اپنی سی بساط کے مطابق، اپنی سی کوشش کے تحت یہ معروضات عرض کی جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل اپنی رحمت سے ہمیں صحیح معنی میں ان عظیم عبادات کو سمجھنے کی بھی توفیق بخشیں، اور پھر بار بار ہم سب کو اور ہر مسلمان کو ان سعادتوں سے ہمیشہ مالا مال فرمائیں۔ یقیناً ہر مسلمان جس کے دل میں ایمان ہے تو وہ اللہ رب العزت سے سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ یہ بات عقائد اور نظریات کے حوالے سے شروع میں عرض کی گئی تھی کہ اگر دین کی سمجھ عطا ہوئی تو سب سے بڑھ کر محبت اللہ تعالیٰ سے بندہ کرے گا، اور پھر اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ محبت وہ کرے گا جناب نبی مکرم سے، فرما دیجیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سے۔ ان دو سے محبت سب سے بڑھ کر ہے، تو ظاہر ہے جس سے محبت سب سے زیادہ ہوگی تو اس سے پھر ملاقات کا شوق بھی، ملاقات کی تڑپ بھی سب سے زیادہ ہوگی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی سے محبت تو ہو لیکن اس کے گھر جانے کا شوق نہ ہو۔ تو ظاہر ہے کہ یہ محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے، اور ہر مسلمان چاہتا ہے کہ مجھے وہاں کی حاضری نصیب ہو جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جیسے یہ محبت ایمان کی نشانی ہے، اسی طرح یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ جتنا بڑا دربار ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے آداب ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ بادشاہ سے محبت ہے، ملنے کا شوق ہے، اس کے محل میں ایسے ہی بے دھڑک چلے جائیں گے۔ دنیا کی چھوٹی چھوٹی میٹنگز میں انسان شریک ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو تیار کر کے اس کے آداب سیکھ کر کہ کیسے بوس کے سامنے جانا ہے، ہزاروں بار آفس کے باہر کھڑے ہو کے سوچتا ہے کہ میں نے کیا بات کیسے کرنی ہے، کہیں کوئی آداب کے خلاف بات نہ ہو، حالانکہ مٹی کے پتلے ہیں سب۔ تو جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانا ہے تو پھر اس کے بھی تو کچھ آداب ہوں گے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کے دربار پہ، آپ کے روضہ اقدس پر جانا ہے تو ان کے آداب اللہ تعالیٰ کے آداب کے گھر کے آداب کے بعد سب سے زیادہ ہوں گے۔ اس لیے صرف اس کا شوق ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس شوق کے ساتھ یہ بھی لازم ہے کہ پھر ان بارگاہوں کے آداب کو دل و جان سے سیکھنے کی کوشش کی جائے۔ دل اس وقت دکھتا ہے کہ جب لاکھوں روپے لگا کر، لاکھوں روپے خرچ کر کے، سفر کی صعوبتیں، اپنوں کی جدائی، اور زندگیاں لگا کر انتظار کر کے، جمع پونجی کر کے جب وہاں حاضری ہوتی ہے تو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ آداب کیا ہیں، حکم کیا ہے، طریقہ کیا ہے، قدم کیسے اٹھانے ہیں، سانس کیسے لینی ہے۔ تو ان آداب کی ناواقفیت کی بنا پر پھر انسان فضیلت ملنا تو دور کی بات، کئی مرتبہ تو فریضہ بھی ادا نہیں ہوتا۔
تو ہمارے ہاں الحمدللہ پاکستان وطن پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ ہماری وطن سرزمین دنیا کے ان خطوں میں شامل ہے جہاں پوری دنیا میں سب سے زیادہ لوگ حج اور عمرے کی سعادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ چاہے رمضان کا مہینہ ہو، چاہے حج کے ایام ہوں، پورا سال پاکستانی مسلمان پاکستان سے بھی اور پوری دنیا سے بھی وہاں حاضری دیتے ہیں۔ لیکن جس قدر حاضری ہے اس طرح اتنی تعداد میں تعلیم و تربیت کا نظام نظر نہیں آتا۔ مساجد میں بھی جو حق ہے وہ ادا نہیں ہوتا۔ حکومتی سطح پر تو بات ہی نہ کیجیے، وہاں کچھ کوشش تو ہوتی ہے لیکن وہ کوشش انتہائی نامکمل اور ناکافی ہے۔ اس لیے حجاج اور معتمرین عمرہ کرنے والے جاتے تو بڑی تعداد میں ہیں لیکن ان کی برکات پاتے بہت کم لوگ ہیں۔ تو آج کل کی نشست اسی مقصد کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ان آداب اور احکامات کو سمجھ کر وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ کہ جس میں اللہ رب العزت نے حکم عطا فرمایا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ تم حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکمل کرو۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ لیکن وہ خالق جانتا ہے انسانوں کی مجبوریوں کو، اس لیے سب پہ فرض نہیں کیا، وگرنہ اس کے گھر کا تقاضا تو ہے کہ ہر بندہ مومن وہاں پہنچ جائے جیسے مرضی ہو، لیکن چونکہ وہ مہربان رحمان ہے اس لیے آگے فرمایا کہ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اس کے پاس استطاعت ہو تو وہ ضرور جائے۔ کیوں جائے؟ اللہ کے لیے حج کرنے۔ لیکن ومن کفر، جو انکار کر دے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اس کے باوجود وہ نہیں حج کرتا، تو فإن اللہ غنی عن العالمین، فقیر بادشاہ کے گھر میں نہ جائے تو فرق بادشاہ کو نہیں پڑتا، اس شہنشاہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فإن اللہ غنی، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں، عن العالمین، تمام جہانوں میں سے اللہ سب سے بے نیاز ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے استطاعت دی پھر بھی وہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی حج نہیں کرتا، جو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حج ہم نے ادا کیا کیا یہ ہر سال ہم پر فرض ہے یا زندگی میں ایک مرتبہ؟ تو آپ نے فرمایا زندگی میں ایک مرتبہ، ہر سال توفیق مل جائے کوئی کرنے چلا جائے تو الگ بات، لیکن صرف اور صرف زندگی میں صاحب استطاعت پر ایک مرتبہ 4-5 دن کا حج اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، یہ وہ بھی نہیں کرتا۔ یہ سستی، غفلت، بہانے، بے ذوقی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے مستغنی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور حدیث مبارک میں اس کی وضاحت کر دی گئی کہ جس من لم یمنع حاجت ظاہرہ او سلطان جائر او مرض حابس، کہ جس شخص کو کسی بڑی بیماری نے، کسی ظالم بادشاہ نے اور یا کسی روکنے والی بہت بڑی مجبوری نے نہ روکا ہو، اس کے باوجود فلم یحج، اس نے اپنا فرض حج ادا نہیں کیا، تو فرمایا فل یمت انشاء یہودین او نصرانین او کما قال، اب چاہے وہ یہودی کی موت مرے معاذ اللہ، چاہے عیسائی کی موت مرے، یعنی اللہ کو اب اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ شخص محروم ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ فرض حج اپنی غفلت کی وجہ سے نہ کرنے والے کے کفر پر مرنے کا اندیشہ ہے معاذ اللہ، وجہ اس کی اللہ کی طرف سے نہیں، اس کی اپنی طرف سے، کہ
کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت کی اور اس کے نبی پاک کی اتنی محبت بھی نہیں تھی کہ یہ ایک مرتبہ اپنے فائدے کے لیے ان کے گھر سے حاضری لگا کر مالا مال ہو کر آ جاتا۔ تو جب اس کے دل میں اتنی پرواہ بھی نہیں تو ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی وقت نہیں ہے، اور ایک جھٹکا موت کا لگنا ہے، اور جو ذرہ برابر ایمان ہے کہیں وہ بھی ختم نہ ہو جائے۔ تو یہ جو پیچھے فلسفہ ہے، ہم پہلے عمرے کی بات کریں گے، پھر حج کی تفصیل عرض کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ مکمل کرو، یعنی پورے حکم کے ساتھ، اس کو نامکمل مت چھوڑو، سارے حکم پورے کرو، اس کے مناسک، اس کے احکامات، لیکن اللہ کے لیے۔ یہاں بھی فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے۔ دونوں آیتوں میں دیکھیے اللہ رب العزت اپنا نام نامی اسم گرامی لے کر فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ایک تیسری آیت میں فرمایا من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، اور یہ تو حدیث ہے۔ اور ایک اور آیت میں فرمایا کہ جس شخص نے حج یا عمرے کا حج کا ارادہ کیا تو اس میں کوئی گناہ، بے حیائی، فسق و فجور نہ کرے، وہاں بھی اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ تو پہلا حکم یہ ہے کہ حج اور عمرہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے، ان کا تعلق دل میں مضبوط کرنے کے لیے، اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی نیت سے ہو، کیونکہ جتنی بڑی نیت ہوگی اتنا عمل اچھا اور مضبوط اور مقبول ہوگا۔ نیت یہ ہو کہ اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے کہ مجھے حج یا عمرے سے حاصل کیا ہوگا، کیونکہ اگر یہی نہیں پتہ کہ بازار میں کیوں آیا ہوں، میں نے کیا خریدنا تھا، میں کیا لینے بازار سے آیا ہوں، مجھے وہ چیز مجھے کس دکان سے ملے گی، تو یہی نہیں پتہ ہوگا تو بازار چکر لگاتا رہے گا، خالی ہاتھ واپس آ جائے گا، خالی ہاتھ گیا خالی ہاتھ آیا۔ تو اگر یہی نہیں پتہ کہ میں نے احرام باندھا ہے، مجھے اس سے کیا ملے گا، میں نے طواف کرنا ہے، مجھے اس سے کیا ملے گا، میں نے سعی کرنی ہے، مجھے اس سے کیا ملے گا، میں عرفات، مزدلفہ اور منی میں جا کے چکر لگاؤں، وہاں پڑاؤ ڈالوں گا، مجھے اس سے کیا حاصل ہوگا، مجھ سے شیطان کی جگہ پر کنکریاں کیوں پھینکوائی جا رہی ہیں، کیا دینا چاہتے ہیں مجھے، اور مجھے کیا لینا چاہیے اس سے، اور معصوم بے زبانوں کی گردنوں پہ چھریاں چلائی جا رہی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جانور ذبح ہو رہے ہیں، کیوں ذبح کیے جا رہے ہیں، یہ کس چیز کی دعوت ہے، یہ کس چیز کی قربانی ہے، یہ کس چیز کا شکر ہے۔ یہ ساری باتیں، اور میرے اندر کیا تبدیلی چاہتے ہیں، میری زندگی میں کیا تبدیلی آنی چاہیے، تو جب تک یہ مقصد نہیں ہوگا تو تب تک حج پہ حج اور عمرے میں انسان کرتا چلا جائے، لیکن اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی، بلکہ یوں جیسے کسی نے کہا کہ جوں جوں دوا کی مرض بڑھتا چلا گیا، جیسے جیسے حج و عمرہ بغیر مقصد کے، بغیر اخلاص کے ہوگا، اتنا دل میں سختی آئے گی، اتنا زندگی کے اندر خرابی آئے گی، اور یہ تجربے کی بات ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی نیت، جیسے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ حج اور عمرے پہ جانے سے پہلے ایک کام جس نے نہیں کیا نا، تو سمجھ لیں کہ وہ اپنا صرف شوق پورا کرنے جا رہا ہے، مقصد اس کا اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اب یہ ہے تو ذرا سخت بات، لیکن حقیقت یہی ہے۔ فرماتے ہیں وہ کام کیا ہے، جانے سے پہلے اپنی خامیوں کی فہرست بنائے کہ میرے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں۔ اب وہ اس کو پتہ ہے، کسی سے چاہے نہ پوچھے، خود اپنی زندگی کا تجزیہ کر کے ان خطاؤں کی، ان بری عادتوں کی خود سے کسی کو دکھائے بھی نہ، لسٹ بنا لے، اور جانے سے پہلے یہ نیت اور دعا کرے کہ یا اللہ میں اس عبادت سے تیری رضا چاہتا ہوں، میں تیرا نیک بندہ بننا چاہتا ہوں، میرے اندر یہ خرابیاں ہیں تو ان کی اصلاح فرما دے، اور وہاں جا کر جتنے اعمال ادا کرے ان اعمال میں اپنی ان کوتاہیوں پہ نظر رہے کہ میرے اندر یہ کوتاہیاں تھیں، یہ دور ہوئیں کہ نہیں ہوئیں، تو جیسے جیسے اس کے اندر تبدیلی آئے گی
تو یقین کر لے کہ اللہ نے اس کی یہ عبادت قبول فرما لی۔ تو اس لیے پہلی نیت۔ اب نیت کے بعد اختصار سے جب ایک مسلمان نکلتا ہے اپنے گھر سے تو عمرہ اور حج بڑی آسان عبادتیں ہیں۔ کچھ نہ کچھ مشکل تو ہر چیز میں ہوگی لیکن انتہائی قابل برداشت ہے، وگرنہ جو لوگوں کے ہاں مشہور ہے کہ جی کسی نے حج نہیں کیا جی بڑا مشکل ہے، دعائیں یاد نہیں ہوتی، کسی نے کہا جی فلاں کام نہیں ہوتا۔ حالانکہ حج اور عمرہ بڑی آسان عبادت ہیں اگر سمجھ لیا جائے، اگر طریقے کے ساتھ کیا جائے، اگر سیکھ کر کیا جائے تو بڑی آسان عبادتیں ہیں، بغیر سیکھے بہت مشکل ہیں۔ عمرہ کس چیز کا نام ہے؟ بنیادی طور پر عمرہ 4 اعمال کا نام ہے۔ پہلا عمل احرام ہے، دوسرا عمل طواف ہے، تیسرا عمل سعی ہے اور چوتھا عمل حلق یا قصر ہے۔ بنیادی طور پر اگر عمل کی بات کی جائے تو وہ 2 ہی ہیں، طواف اور سعی، لیکن جیسے نماز میں اللہ اکبر کہا ایسے وہاں احرام کی نیت کریں گے، جیسے نماز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ایسے وہاں پہ حلق یا قصر کریں گے۔ اصل نماز تو قیام، رکوع، التحیات، سجدے وغیرہ ہیں، اسی طرح اصل عمرہ تو طواف اور سعی ہے۔ لیکن پہلے احرام ہوگا۔ احرام کسے کہتے ہیں؟ احرام اصل میں عمرے کی نیت کرنے کو کہتے ہیں۔ عمرے کی نیت کرنا اصل میں احرام ہے۔ وہ جو چادریں اوپر مرد اوڑھتا ہے وہ احرام نہیں، احرام کا لباس ہے۔ اور وہ بھی کیسے کہ چاہے گھر سے غسل کر لیں، چاہے ایئرپورٹ جا کے کر لیں، پہلے غسل کر لیا، وضو کر لیا، پاک صاف ہو گئے، زائد بال ختم کیے، ہلکی پھلکی خوشبو لگا لی، گھر سے نکلنے سے پہلے گھر سفر کے 2 نفل پڑھ لیے، نماز حاجت پڑھ لی، جتنے ملنے جلنے والے سے سب سے معافی تلافی صلح و صفائی کروا لی، لین دین تھا وہ مکمل کلیئر کر دیا، کوئی وصیت لکھنے والی تھی وہ وصیت لکھ دی، یہ سارے معاملات ہو گئے۔ اب یہاں سے گھر سے نکلا، ایئرپورٹ پہنچا، ایئرپورٹ کی چھوٹی سی مسجد، وہاں پر احرام کی چادریں نیچے تہبند ہے رکوع پر باندھ لی۔ اب اس مسجد کے اندر وہ جا کر بیٹھے، 2 نفل ادا کیے، خواتین کی جگہ الگ، مردوں کی الگ، 2 نفل عمرے کی نیت سے، دل میں نیت کر لی کافی ہے، وہ نفل ادا کیے۔ اب سر سے ٹوپی اتار لی، اب احرام کی نیت کرنی ہے۔ پہلے سب سے پہلے اردو میں، عربی میں یا کسی اور زبان میں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ نیت، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو آسان بنا دیجئے، اس کو قبول فرما لیجئے۔ اب یہ 3 ایک نیت اور 2 دعائیں ہیں۔ نیت عمرے کی کرتا ہوں یعنی تیری رضا، تیرے تعلق کے لیے۔ اب جیسے گھر سے نکلے تو ایک ایک قدم پر انسان کا ازلی اور ابدی دشمن پیچھے لگ چکا ہے۔ اس دشمن کو فراموش نہیں کرنا۔ وہ دشمن قدم قدم پر ہمیں ریاکاری اور دکھلاوے کے سبق پڑھائے گا، پٹیاں پڑھائے گا۔ اس لیے ہم نے قدم قدم پر اپنی نیت کو تازہ رکھنا ہے کہ یا اللہ میں عمرے کی نیت صرف تیری رضا کے لیے کرتا ہوں، کوئی دکھلاوا نہیں، اور اب لہٰذا تو اس کو آسان بنا۔ تو عمرہ جب یہ دعا قبول ہو گئی تو عمرہ اور حج شروع کرتے ہی آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے عرض کیا کہ یہ آسان عبادتیں ہیں۔ اگر حج کی نیت ہے تو وہ بھی یہی ہے، یا اللہ میں نے حج کی نیت کی تو اس کو آسان بنا، قبول فرما۔ تو جب نیت میں اخلاص ہوگا، سیکھ کر جائیں گے تو نیت کرتے ہی دعا قبول ہے، اللہ نے آسان فرما دینا ہے، اور جب آسانی سے سارے کام ہو گئے تو انشاءاللہ قبول بھی ہو جائیں گے۔ اب نیت کرتے ہی کچھ پابندیاں احرام کی لگ گئی، یہ عمرے کا پہلا کام ہے، چاہے حج کا احرام باندھا چاہے عمرے کا۔ اب احرام میں چلے گئے، یعنی سمجھ لیں کہ روزہ شروع ہو گیا، اب کھانا پینا وغیرہ منع ہے، سمجھ لیں کہ نماز شروع ہو گئی، اب ادھر ادھر دیکھنا، اپنی مرضی اب نہیں چلے گی، اب ان کی مرضی چلے گی۔ اصل میں یہ عمرے کی یا حج کی جو نیت ہے یہ ایک محبت کا حلف اٹھا لیا اس نے۔ اب یہ ایک عاشق نادیدہ، عاشق نادار ہے،
یہ اب اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے، اسے اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ کہتا ہے نیت کرنا، یا اللہ میں نے ساری دنیا چھوڑ دی، میں نے جائز کھانا پینا بھی، جائز تعلقات بھی چھوڑ دیے، میں بس تیرے در کا فقیر بن گیا ہوں، بس مجھے اپنے گھر بلا لے۔ اب جب یہ دل میں نیت ہے تو پھر اس کو پھر فقیر نظر آنا چاہیے، اب اس کو فقیر دکھنا چاہیے، اس کو اللہ کا محب نظر آنا چاہیے۔ کیسے نظر آئے گا؟ کچھ پابندیاں لگ جائیں گی۔ پابندیاں یہ ہیں، اس نے یہ شاہانہ سلا ہوا لباس مرد نے نہیں پہننا، عورت کے پردے کے احکامات ہیں، اس لیے عورت کا احرام اپنا لباس ہے، اور مرد کے لیے پردے کے وہ حکم نہیں ہیں، اس لیے مرد چادریں باندھے گا، تہبند اور اوپر لے لے گا۔ ابھی جو سلا ہوا لباس ہے یہ ایک شاہانہ سٹائل ہے، یہ ختم ہو گیا۔ اب یہ فقیر ہے، اللہ کے در کا بھکاری ہے، اس رب سے ملنا چاہتا ہے، یہ اس کا عاشق ہے، اس لیے یہ سلا ہوا لباس نہیں پہنے گا۔ یہ بال اور ناخن کاٹنا بھی زیب و زینت ہے، یہ تو فقیر، اس کو کیا لگے؟ ایک فقیر کسی سے مانگنے جاتا ہے تو وہ کیسی اس کی فقیرانہ درویشانہ حالت ہوتی ہے، اس لیے ناخن بھی نہیں کاٹے گا، بال بھی نہیں کاٹے گا۔ پھر خوشبو انسان لگاتا ہے، بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن وہ بھی ایک شاہانہ انداز ہے۔ نہیں، اب یہ احرام میں آ گیا ہے، اب خوشبو لگانا سنت انبیاء ہے، لیکن اب لگائے گا تو جرمانہ ہوگا۔ اب خوشبو نہیں، کیونکہ فقیر بن گیا، اب خوشبو لگانا بھی منع، خوشبو سونگھنا بھی منع۔ خوشبو کا چاہے وہ ٹیشو پیپر کی صورت میں ہو، چاہے وہ لیکوڈ کی صورت میں ہو، تو یہاں احتیاطیں ہونی چاہیے، کیونکہ عام طور پہ عادت نہیں ہوتی، اس لیے واش روم میں گئے، جہاز کے واش روم میں، کسی ہوٹل میں گئے تو وہاں جو لیکوڈ ہے، خوشبو والا صابن ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ کوئی شیمپو بھی خوشبو والا ہاتھ پہ نہ لگنے پائے، بالکل بچے۔ حتیٰ کہ خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف، حجر اسود ملتزم، وہاں بھی ماشاءاللہ بڑی زبردست خوشبو لگی ہوئی ہے، ہاتھ پہ لگ جائے اترتی نہیں ہے، اس کو بھی ہاتھ اس لیے نہیں لگائیں گے کیونکہ ابھی احرام میں ہے، خوشبو ہاتھ پہ کپڑوں پہ لگ گئی تو دم واجب ہو سکتا ہے، خوشبو سے بچے ہیں۔ پھر میاں بیوی کے جائز تعلقات بھی منع ہو گئے، اب تو بس اللہ چاہیے، اس کی رضا چاہیے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا۔ بند جوتا مرد نہیں پہنے گا، سر نہیں ڈھانپے گا۔ خواتین کے احرام کی پابندی میں صرف چہرے پر پابندی ہے، یہ خاتون کے چہرے کے اوپر کپڑا لگنا نہیں چاہیے۔ اگر خاتون پردہ کریں اور کیپ نما آگے سے وہ حجاب مل جاتا ہے جس میں کچھ فاصلے پر حجاب کا کپڑا یوں لٹکتا ہے اور چہرہ چھپ جاتا ہے، اور احرام کی پابندی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ کچھ خواتین یا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید احرام میں پردہ نہیں ہوتا، تو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ یہ غلط فہمی ہے۔ احرام کی حالت میں بھی پردہ کرنا چاہیے، اس کی وجہ کہ پردے کے حکم کی جو وجہ احرام کے علاوہ ہے وہی وجہ احرام میں بھی ہے۔ اسی لیے ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں کہ جب ہم حضور کے ساتھ احرام کی حالت میں تھی تو جب کوئی غیر محرم ہمارے پاس سے گزرتا تو ہم یوں کپڑے سے اوٹ لے کر پردہ کر لیتی۔ تو آج تو یہ طریقہ اس لیے ممکن نہیں کہ وہاں ماشاءاللہ خلق خدا اتنی ہے، بندگان خدا اتنے ہیں کہ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی غیر محرم آ جا رہا ہوتا ہے، اس لیے جو پردہ دار خواتین ہیں وہ اس کیپ نما حجاب سے پردہ کرنا چاہیے تاکہ پردے کا حکم بھی پورا ہو اور احرام کی پابندی بھی پوری ہو جائے۔ خیر، یہ احرام کی پابندیاں ہیں۔ اب جب ہم نے نیت کر لی، نیت کرتے ہی ہم تلبیہ پڑھیں گے، مرد اونچی آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے۔ جب بھی تلبیہ پڑھیں تو 3 مرتبہ کم از کم پڑھنا سنت اور مستحب ہے، 1 مرتبہ نہیں، کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں، مرد اونچی آواز سے، خواتین آہستہ آواز سے۔ ہم سب بھی 1 مرتبہ مل کے اس نیت سے پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی وہاں کی حاضری کی توفیق دیں۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اصل میں یہ وہی محبت ہے، یا اللہ بس میں تیری محبت میں فنا،
میں حاضر ہو گیا ہوں اے میرے رب، میں اپنی خطاؤں کو لے کر اور ساری امیدیں تجھ سے لگا کر، تو میرا خالق اور مالک اور محبوب رب ہے، بس میں تیرے حکم پر فنا ہوں، میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہ کفن نما لباس پہن لیا، میں تیرے در پہ حاضر، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ تلبیہ بار بار حج کا، عمرے کا ترانہ ہے، حج اور عمرے کا وظیفہ ہے، جتنا پڑھیں اتنا کم۔ پھر اس کے بعد اب جب ہم جہاد میں سفر کریں تو اب دوران سفر کوئی بھی ذکر، کوئی بھی دعا، خاموش رہنا، نیند آ جائے انسان سو جائے۔ احرام کی چادریں ضرورت پڑنے پہ تبدیل ہو سکتی ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر چادر اتار دی تو احرام ختم ہو جائے گا، وہ تو احرام کا لباس ہے۔ اب یہ جو احرام ہے یہ کب ختم ہوگا؟ جب عمرہ حج پورا ہو جائے گا۔ وہ جو چادریں ہیں بوقت ضرورت تبدیل ہو سکتی ہیں، دھل سکتی ہیں، گرمی سردی کے مطابق موٹی پتلی چادر لی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ مکہ شریف پہنچ گئے اللہ کے فضل سے۔ اب یہاں ہم چونکہ وقت کم ہے اس لیے اختصار سے بات کو آگے چلاتے ہیں۔ ہوٹل پہ پہنچے تو فوراً بھاگ دوڑ کر، جی تو چاہتا ہے کہ بس کسی طرح پہنچ جائیں، ہزاروں میل طے کر کے آ گئے، اب تو 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو وہاں اب صبر نہیں ہوتا، تو جلدی جلدی میں بھاگ جاتے ہیں۔ نہیں، اب یہاں پر بڑی تسلی سے اور سکون سے اور سمجھداری سے کام لینا ہے۔ اگر تو نماز کا وقت ہے اور ہمیں جماعت مل سکتی ہے، پھر تو وضو کر کر احتیاط کے ساتھ اس ہوٹل کا وزٹنگ کارڈ پکڑا اور وہاں کی سم مل جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر میاں بیوی ہیں یا فیملی ہے یا دوست ہیں تو بچھڑنے پر پریشانی ہوتی ہے، اس سے بچنے کے لیے سم خرید لی یا ہوٹل کا وزٹنگ کارڈ وہاں سے ریسیپشن سے فوراً لے لیا، 2-4 کارڈ اپنے پاس جیب میں، کوئی پرس میں، کوئی اپنے بیگ میں رکھ لیے۔ اگر وہ کارڈ ہوگا تو انشاءاللہ جہاں کہیں بھی کوئی چلا گیا تو واپس ہوٹل پہ پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ پیشگی حکمت عملی ہے۔ تو پھر اگر نماز کا وقت ہو تو پھر تو کوشش کی جائے کہ جماعت نہ چھوڑی جائے، جماعت کی نماز مرد مسجد جا کے ادا کر لیں اور خواتین اسی ہوٹل میں ادا کر لیں، اس لیے کہ خواتین کا اسی ہوٹل میں وہیں پر نماز پڑھنے کا اتنا ہی ثواب ہے جتنا مرد کا وہاں پہ جا کے مسجد میں پڑھنے کا ثواب ہے، بلکہ خواتین کو گھر میں یعنی ہوٹل میں نماز پڑھنے کا ثواب اس سے زیادہ ملے گا جو ثواب ان کو جا کے مسجد حرام کے اندر جا کے نماز پڑھنے پر ملے گا۔ اس لیے خواتین نے اپنی جگہ نماز پڑھ لی، مردوں نے وہاں۔ اب اگر وقت موجود ہو، وقت ابھی نماز کا ہے یا نماز ہو چکی ہے، عشاء کے بعد پہنچے، تو اب بہتر ہے کہ سب سے پہلے کچھ دیر آرام کر لیا جائے، بھوک لگی ہے کھا پی لیا جائے، اپنے آپ کو فریش کر لیا جائے، گھنٹہ 2 گھنٹہ آرام کیا اپنی ضرورت کے مطابق، اب بالکل تازہ دم ہو کر نیا وضو کر کے اور بالکل تیار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اب تلبیہ پڑھتے پڑھتے مسجد حرام تک پہنچ گئے۔ وہی مسجد میں داخل ہونے کی دعا، درود شریف پڑھا اور نگاہیں جھکا کر خانہ کعبہ کی طرف بڑھتے چلے گئے، مین گیٹ سے اندر داخل ہوئے، پھر آگے سیڑھیوں سے نیچے اترے، اب مطاف میں پہنچ گئے۔ جو سفید رنگ کی ٹائل کا پتھر کا جو حصہ ہے مطاف ہے خانہ کعبہ کی برابری میں، وہ مطاف کہلاتا ہے۔ اب جا کر کوشش کریں کہ پہلی نظر اب خانہ کعبہ پر پڑے۔ جب پہلی نظر پڑے تو اس وقت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ پڑھ کر کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہاتھ اٹھا کر خوب دعا مانگی جائے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس وقت میں ہر مانگی گئی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ پورے یقین کے ساتھ۔ اور ان دعاؤں میں ایک دعا شروع میں مانگ لی جائے پہلی نظر پر، یا اللہ میں جتنی خیر کی دعائیں مانگوں تو سب قبول فرما لے، خیر کی دعائیں اور عافیت کی۔ یہ نہ کہے کہ جو دعا مانگوں قبول کر لے، ہو سکتا ہے زبان سے کوئی ایسی دعا نکل جائے جس کا قبول ہونا حق میں اچھا نہ ہو، اس لیے خیر کی اور عافیت کی سب دعائیں قبول فرما لیجیے۔ اس کے بعد آہوزاری کے ساتھ جتنی دیر دعا مانگنا خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر ممکن ہو اتنا بہتر ہے۔ دعا سے فارغ ہوئے، اب حجر اسود کی سیدھ میں آ گئے،
پہلے زمین پہ پٹی تھی، اب وہ نہیں ہے، اب سبز لائٹ لگی ہوئی ہے، اس سبز بتی کے سامنے آ گئے، اسے اپنی کمر کی جانب رکھا اور فرض کیجئے کہ یہ سامنے حجر اسود ہے، بالکل سیدھ میں آ گئے۔ یہاں ذرا احتیاط کر کے صحیح ڈائریکشن پہ آنا چاہیے، کیونکہ اگر حجر اسود سے ہم دائیں طرف ہو گئے، یہ حجر اسود ہے، ہم اس طرف آگے بڑھ گئے ایک قدم بھی، تو طواف شروع ہی نہیں ہوگا۔ جب طواف شروع نہیں ہوگا تو عمرہ بھی نہیں ہوگا اور مقصد ختم ہو جائے گا۔ اس لیے حجر اسود کے بالکل سیدھ میں ایک قدم یہاں الگ ہٹے۔ اب دو کام کریں گے، ایک کا نام استقبال، ایک کا نام استعلام۔ اب یہ ہمارے عمرے کا دوسرا عمل شروع ہے جس کا نام طواف ہے۔ استقبال کے معنی بالکل حجر اسود اور کعبہ مبارکہ کی سیدھ میں کھڑے ہو گئے اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیے، اور پھر یہ استقبال ہو گیا۔ اب پھر اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ دوبارہ دعا پڑھی، اور دور سے ہی اپنے کندھے کے سیدھ میں تقریباً ہاتھ یوں رکھ کر ہتھیلی کو چوم لیا یا چھوڑ دیا، یہ استعلام ہو گیا۔ حجر اسود کے بوسے کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ اسی طرح، کیونکہ اس حالت میں احرام میں اس کو چھونا جائز نہیں، اور ویسے بھی وہاں پر رش اتنا ہے کہ وہ ممکن نہیں ہے۔ اب ہم نے دائیں طرف سے طواف شروع کرنا ہے، لیکن یہاں رک کر ایک چیز اور ہے، مردوں کے لیے دو سنتیں یہاں پر ہیں۔ پہلی سنت ہے کہ اپنے دائیں کندھے کی چادر کا جو پلو ہے اس کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیا۔ اب دایاں کندھا ننگا ہے، اس پہ چادر نہیں ہوگی، اس کو استباء کہتے ہیں، یہ سنت ہے، اور 7 چکروں میں یہ کندھا اسی طرح رہے گا بغیر چادر کے۔ اور یہ صرف مردوں کے لیے سنت ہے۔ اور دوسری سنت ہے رمل کرنا۔ رمل کے معنی اپنی ایڑیوں پر چلنا، تھوڑا سا سینہ اٹھا کر اور چھوٹے چھوٹے تیز قدموں سے۔ یہ طواف کے صرف پہلے 3 چکروں میں سنت ہے، وہ بھی وہاں رش اور گنجائش کو دیکھتے ہوئے۔ اگر ایسے چلنے کی گنجائش ہو تو چلا جائے، لیکن اگر رش ہے، کسی کو تکلیف نہ دی جائے، نہ اپنے آپ کو نہ کسی اور کو، تو رمل چھوٹ بھی جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ تو رمل اور استباء، رمل پہلے 3 چکروں میں اور استباء 7 کے 7 چکروں میں۔ اب طواف شروع ہوا، اب ہم کیا پڑھیں؟ یہاں پہنچ کر جب کعبے کے سامنے پہنچے تو اب عمرے میں تلبیہ ختم ہو گیا، اب تلبیہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے گھر میں حاضری چاہتے تھے، حاضری نصیب ہو گئی ماشاءاللہ۔ حج میں تلبیہ تب چھوڑیں گے جب 8 ذی الحج کو احرام کی نیت کی، اور 10 ذی الحج کو جب آخری شیطان کی رمی کی تو اس وقت تلبیہ چھوڑ دیں گے، اور عمرے میں تلبیہ چھوڑیں گے جب حجر اسود کے سیدھ میں آ گئے۔ اب ہم کیا پڑھیں؟ اب ہم کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں طواف میں، چاہے وہ دعا مانگیں، قرآن پڑھیں، کوئی مناجات مقبول پڑھیں، دل ہی دل میں اپنی زبان میں دعا مانگی، تیسرا کلمہ پڑھ لیں، چوتھا کلمہ پڑھ لیں، کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اب یہ فرض کیجئے کہ خانہ کعبہ مبارکہ کے 4 کونے ہیں، ہم نے حجر اسود سے طواف شروع کیا، دوسرے کونے پر آ گئے، دوسرے کونے سے اس تیسرے کونے کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو حتیم کہا جاتا ہے، اس حتیم سے بھی گزرے۔ اب ہم خانہ کعبہ کے پھر اس کونے پر پہنچ گئے جو حجر اسود سے پہلے والا کونا ہے، اس کو رکن یمنی یا رکن یمانی کی یمن کی جانب ہے، اسے رکن یمنی کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ آج کل وہاں خوشبو لگی ہوئی ہے اس لیے اسے ہاتھ نہیں لگائیں گے، اگر خوشبو نہ ہو تو پھر اس رکن یمنی پر دعا پڑھ کر دایاں ہاتھ یا دونوں ہاتھ لگا کے استعلام کرنا بھی بہتر سنت ہے، لیکن چونکہ آج کل خوشبو ہے اس لیے اسے نہ ہاتھ لگائیں گے اور نہ دور سے اشارہ کریں گے۔ تو رکن یمنی سے گزرے، اب ایک دعا پڑھنا سنت ہے، وہ دعا رکن یمنی سے لے کر حجر اسود کے درمیان، وہاں جب جائیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ لوگ بھی اونچی اونچی آواز میں یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ وہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یہ دعا اس رکن یمنی سے حجر اسود کے درمیان
مرد اونچی یا آہستہ، دعا آہستہ افضل ہے، اور خواتین تو آہستہ ہی مانگیں گی۔ اس دعا کو یہاں سے یہاں پہنچے، جب حجر اسود کی سیدھ میں آ گئے تو ایک چکر پورا ہو گیا۔ اب ہم نے یوں جا رہے ہیں تو ہمارے بائیں جانب خانہ کعبہ ہے، ہم نے سینہ سامنے رکھا اور وہاں ایک سیکنڈ کے لیے سمجھے رکے اور صرف ہاتھوں سے اشارہ کیا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہتھیلیاں چوم لی یا ہاتھ چھوڑ دیے۔ اب دوسرے طواف کے لیے شروع ہو گئے۔ 7 دانوں والی چھوٹی تسبیح وہ اپنی انگلی پر پہن لی اور ایک ایک دانہ نکالتے رہے۔ اس طرح 7 طواف کی جو چکر ہیں انہیں یاد رکھنا آسان ہوگا۔ تو اسی طرح 7 چکر پورے ہوں گے اور ہر چکر کے آخر میں استعلام ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ بندہ اپنے رب سے جو محبت لے کر گیا تھا کہ یا اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب ہے، یہ اس محبت میں پھیرے لگا رہا ہے، اس کے گھر کے چکر لگا رہا ہے، ورنہ وہ خانہ کعبہ بھی تو ایک عمارت ہے، اینٹ پتھر کی بنی ہوئی ہے، لیکن اصل میں وہ کعبۃ اللہ ہے، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ تو یہ بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ دیکھ، تجھے تو میں نے دیکھا نہیں، میں تو تیرے اس گھر کو دیکھ رہا ہوں، اگر تجھے دیکھ لوں تو دیکھ میری محبت اور شوق کا عالم کیا ہوگا۔ میں تو تیرے گھر کو دیکھ کر تیرا دیوانہ بن چکا ہوں، اور ایک چکر نہیں، 2 چکر نہیں، میں پورے 7 چکر لگاتا ہوں، اور میرے بس میں ہوتا تو میں تیرے اس ایک ایک گھر کے ایک ایک پتھر کو چوم لیتا، اس لیے کہ یہ ایک ایک پتھر تیری تجلیات کا مرکز ہے اور تیری طرف اس کی نسبت ہے، اور میں دیکھ تیرے نبی کی اطاعت میں یہ کر رہا ہوں، میں اندھی محبت نہیں کرتا، اپنے نبی کی اطاعت میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے نبی نے طواف میں صرف حجر اسود کو بوسہ دیا، میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ یہ سارا گھر ہی تیرا ہے، اور میں تیرے ایک ایک گھر کے ایک ایک پتھر پہ میں اس کو بوسہ لوں، لیکن میں صرف حجر اسود کا بوسہ لیتا ہوں کیونکہ یہی سنت ہے۔ تو یہ جو طواف ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت، حضور کی اطاعت کے لبادے میں انسان اس کا اقرار کرتا ہے۔ 7 چکر لگائے، 7 استعلام کیے۔ اب اس کے بعد یہ ہمارا دوسرا مرحلہ پورا ہوا طواف کا۔ طواف کے بعد 3 ضمنی کام ہیں۔ ایک کام خانہ کعبہ کے دروازے یعنی ملتزم کے قریب آ کر، ملتزم کہتے ہیں وہ حصہ جس پر یوں چمٹ کر ایسے کھڑے ہو کر اپنا سینہ، چہرہ، بازو یوں ساتھ لگا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ ملتزم کے معنی چمٹنے کی جگہ، تو یہ وہ جگہ ہے جو خانہ کعبہ کے دروازے کا جو کونا ہے حجر اسود کی سیدھ والا، اس کونے سے لے کر حجر اسود کے کونے تک جو بیچ کا جو حصہ ہے یہ ملتزم ہے۔ اب چونکہ وہاں خوشبو ہے، رش ہے، اس لیے وہاں چمٹ کے دعا تو نہیں کی جائے گی، اس کی سیدھ میں یا جہاں موقع ملے ملتزم پہ دعا 100% قبول ہے۔ طواف کے بعد ملتزم کی دعا یہ مستحب سنت ہے۔ پھر دوسرا عمل وہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا جو کہ حقیقت میں واجب ہیں۔ طواف کا شکرانہ واجب ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کے چکر کی توفیق دی، اس لیے شکرانے میں 2 رکعت حضور ہمیشہ ادا فرماتے تھے، یہ واجب ہے۔ یہ مقام ابراہیم کی سیدھ میں جہاں جگہ مل سکے بآسانی وہاں یہ پڑھ لیے جائیں، پھر دعا مانگ لی جائے، دعا قبول ہے۔ اب تیسرا ضمنی کام وہ آب زمزم ہے۔ یہ زمزم کا پانی حدیث مبارک میں آتا ہے، یہ پانی بھی ہے، خوراک بھی ہے، اور اس کے فوائد بے شمار۔ مومن اس کو پیٹ بھر کے پیتا ہے، مومن کبھی زمزم کے پانی سے سیراب نہیں ہوتا، اس کا جی نہیں بھرتا پانی سے، جبکہ منافق اس کو پیٹ بھر کے پی ہی نہیں سکتا۔ تو اس پانی کو دیکھنا بھی باعث ثواب ہے۔ اس زمزم کے پانی کو دیکھا، اس کی دعا پڑھی، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یا اللہ میں تجھ سے علم نافع مانگتا ہوں، رزق وسیع مانگتا ہوں، شفا کامل مانگتا ہوں۔ تو اس زمزم کے پانی کو حدیث میں آتا ہے کہ جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ تو مقصد نیت کی جائے، یا اللہ میرے دل کو اپنے محبت اور ایمان سے بھر دیجئے، میرے دل کو دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے، میں یہاں حاضر ہوا، میرے دل میں دین کی محنت کا جذبہ پیدا کر دیجئے، حیا پیدا کر دیجئے، مجھے جسمانی، ذہنی اور ہر طرح کی بیماریوں سے مکمل شفا دے دیجئے۔ تو جتنی نیتیں بھی ہوں اتنی کم ہیں۔
تو زمزم اچھی نیت سے پیا، خوب پیا، اور اپنے چہرے پر ملا، سینے پر ملا، سر پر ملا، بازوؤں پر ملا، خوب زمزم کو پیا اور اور اس دوران جتنی دعائیں مانگی سب انشاءاللہ قبول ہے۔ البتہ یہاں ایک تدبیر کی بات ہے، احتیاط کی، کہ اس وقت جسم گرم ہے، خوب طواف کیا خاص طور پہ موسم گرما میں، تو اب جو وہاں پر 3 طرح کے کولر پانیوں کے رکھے ہوتے ہیں، 2 طرح کے، ایک ٹھنڈے کولر اور ایک بالکل نارمل پانی، تو ٹھنڈے پانی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ شاید ہی کوئی حاجی حاجن وہاں ہوں گے جو ٹھنڈے پانی پی کے بیمار نہ ہوتے ہوں، تو یہ تو وہاں کا حاجیوں کے لیے ایک مستقل ان کی عادت ہے کہ خوب ٹھنڈے پانی زمزم خوب پیتے ہیں اور اس کے بعد خوب بیمار بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مشورتاً یہ بات ہے کہ ٹھنڈے پانی سے وہاں خاص طور پر جب ایسا موقع ہو تو اس سے مکمل بچنا چاہیے تاکہ صحت کے ساتھ سارے کام ہو سکیں۔ تو خوب زمزم پیا۔ اب دو کام ہمارے مکمل ہو گئے، احرام، اس کی پابندیاں، اور اس کے بعد طواف کے بعد 3 کام، ملتزم کی دعا، 2 واجب نفل اور آب زمزم۔ اب ہمارے 2 کام رہتے ہیں، سعی اور حلق۔ سعی کرنے سے پہلے اب ہم نے وہاں پر 9واں استعلام کرنا ہے۔ 8 استعلام ہو چکے، 9واں استعلام کرنے کے لیے پھر ہم خانہ کعبہ کے حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیں۔ اب یہاں تھوڑی سی ٹیکنیکل سی بات وہاں کے حالات کے مطابق ہے۔ جب ہم زمزم پینے کے لیے واپس پیچھے آ جاتے ہیں جہاں زمزم کے کولر پڑے ہوئے ہیں، تو وہاں سے واپس پھر آگے جانا حجر اسود کی سیدھ میں کئی دفعہ مشکل ہوتا ہے، یا وہ راستہ روک دیتے ہیں کیونکہ لوگ جائیں گے تو ٹریفک کا مسئلہ ہوگا، تو وہ کئی دفعہ وہاں جانے نہیں دیتے۔ اگر تو آسانی سے مطاف کے اندر رہتے ہوئے حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیں، گرین لائٹ کی سیدھ میں، تو تب تو ٹھیک ہے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو پریشانی کی بات نہیں، ہم یہیں سے نکلیں اور صفا مروہ کی طرف جو اس کی بیک سائڈ پہ نیچے سے راستہ بنے گا سلائیڈ نما، وہاں سے اوپر چلے جائیں تو صفا پہاڑی کے پاس پہلے ہی وہ سبز بتی جو نیچے سے نظر آ رہی تھی وہ اوپر نظر آئے گی۔ اب بالکل اس بتی سبز لائٹ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس کی جانب کمر کریں گے تو بالکل ہم حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیں گے، اور وہاں آسانی سے ہم 9واں استعلام کریں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہمارا طواف کا اب 9واں استعلام ہو گیا۔ یہاں سے اب ہم چلیں گے صفا پہاڑی کی طرف۔ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں، ان کے درمیان تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ۔ اماں حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کی سنت، آپ اپنے بیٹے اسماعیل کے پانی کی تلاش میں وہاں دوڑ رہی ہیں، تو آخرکار وہ پانی زمزم بیٹے کے پاؤں لگنے سے اور جبرائیل علیہ السلام کے پر لگنے سے اللہ نے اپنی قدرت سے جاری کر دیا۔ تو یہ حج اور عمرہ اصل میں ان کی یاد بھی دلاتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت تو کرتے ہیں لیکن کیسی کرنی ہے، جیسی ابراہیم علیہ السلام نے کی، اماں حاجرہ نے کی، حضرت اسماعیل نے کی، پھر ان کے آگے امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ان کی سنت میں ہم نے کرنی ہے۔ تو یہ چیزیں ان کی یاد دلاتی ہیں۔ اب صفا پہاڑی پر پہنچے، وہاں 4تھا کلمہ پڑھ لیا، کچھ قرآنی آیات یا دعائیں پڑھ لی، اور کچھ بھی یاد نہ ہو تو اللہ کا کوئی بھی ذکر کر کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے خوب دعا مانگی جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں صفا مروہ کی ہر دعا قبول ہی قبول ہے، تو وہاں جتنی دعا آسانی سے قبلہ رو ہو کر مانگے وہ سب دعائیں انشاءاللہ قبول ہیں۔ صفا سے نیچے اترے، اب ہم مروہ کی طرف جا رہے ہیں، یہ پہلا چکر ہے۔ تو بیچ میں ایک حصہ آئے گا جس کو کہتے ہیں میلین اخضرین، وہاں گرین لائٹ یوں لمبائی میں اوپر چھت کی جانب لگی ہوئی ہے، اور شاید جتنا ہماری یہ مسجد کی چوڑائی ہو اس سے کچھ تھوڑا سا زیادہ وہ چوڑا حصہ ہوگا۔ یہاں سے اماں حاجرہ دوڑ کر گزری تھی، کیونکہ یہ حصہ ذرا نشیبی تھا تو بیٹا نظر نہیں آ رہا تھا،
تو اب آب و گیاہ وادی میں پڑا ہوا تھا، تو پریشانی میں ماں دوڑتی تھی کہ میرا بچہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ حج میں بھی اور عمرے میں بھی قیامت تک کے تمام مردوں پر یہ عمل اللہ نے لازم قرار دے دیا کہ ان کو اگر کوئی عذر، بڑھاپا، بیماری وغیرہ نہ ہو تو پھر یہاں سے مردوں کے لیے دوڑ کر گزرنا سنت ہے۔ اور رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم، یہ دعا یہاں پڑھنا مسنون ہے۔ اے اللہ تو رب اغفر، مغفرت کر دے، رحم فرما دے، اور تو سب سے زیادہ عزت والا اور اکرام والا ہے۔ خواتین کے لیے پردے کے مسائل ہیں، ان کا دوڑ کر گزرنا جائز نہیں ہے، وہ اپنی درمیانی رفتار میں گزریں گی۔ جب یہ حصہ ختم ہو میلین اقدرین کا، پھر اپنی درمیانی چال میں آ جائیں، مروہ پہنچیں، مروہ پہنچ کر پھر قبلہ رخ ہو کر وہاں پر خوب دعا مانگی جائے، وہ دعا انشاءاللہ قبول ہی قبول ہے۔ اب وہاں مروہ میں جو عملی تجربہ ہے، قبلہ رخ ہونے کے لیے بعض لوگوں کو قبلے کی سمت کا، ڈائریکشن کا پتہ نہیں چلتا، تو وہ یوں دیوار کی جانب قبلہ رخ ہو جاتے ہیں، حالانکہ قبلہ اس دیوار کی جانب نہیں ہے، بلکہ اگر ہم نیچے زمین پر فرش پر دیکھیں گے تو فرش پر جائے نماز کے مصلے کے نشانات بنے ہوئے، تو جس ڈائریکشن پر وہ مصلی ہے اسی ڈائریکشن پر خانہ کعبہ ہے۔ صفا پہاڑی سے تو خانہ کعبہ دکھائی دیتا ہے، مروہ سے دکھائی نہیں دے گا، لہٰذا ہم نیچے کے مصلی کے رخ کو دیکھ کر اپنا رخ سنت پوری کرنے کی نیت سے کعبۃ اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیں اور ہاتھ اٹھا کر جتنی دعا مانگنا ممکن ہے وہ مانگ لیں۔ اب یہ ہمارا ایک چکر پورا ہو گیا صفا سے مروہ کے درمیان، مروہ سے پھر صفا کے درمیان اسی ترتیب پر دوسرا چکر پورا ہوگا۔ یوں سعی جو ہے 7 چکر ہیں، شروع ہوگی سعی صفا سے اور ختم ہوگی مروہ پر۔ ہم یوں سمجھ لیں کہ یہ صفا ہے اور یہ مروہ ہے، تو صفا سے مروہ 1 2 3 4 5 6 اور 7۔ صفا سے سعی شروع ہوئی، یہاں میلین اخضرین، نیچے اترتے ہی میلین اخضرین، یہاں دوڑ کر گزرے مرد، اور یہاں درمیانی رفتار میں یہاں پہنچ گئے، تو یوں 7 چکر مکمل ہوں گے۔ وضو طواف میں رکھنا شرط ہے، طواف کے 7 چکر میں وضو ہونا شرط ہے۔ اس دوران خدا نخواستہ وضو ٹوٹ جائے تو پھر اس کی کچھ تفصیلات ہیں، لیکن وضو کی جگہ نیچے مطاف میں بنی ہوئی ہیں، جبکہ سعی کے اندر وضو رکھنا سنت ہے لیکن فرض یا واجب نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ انسان سعی بھی وضو کرے۔ سعی کے دوران کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہی قرآن، دعائیں، ذکر، خاموش رہنا، البتہ ان تمام جگہوں پر کوئی دنیاوی بات چیت نہ کی جائے، کوئی گناہ کی بات چیت کرنا منع ہے، اللہ کی یاد دل میں ہو۔ جب یہ سعی پوری ہو گئی تو سعی کے شکرانے میں 2 نفل پڑھنا سنت ہیں، جو کہ مسجد حرام میں پڑھے جاتے ہیں۔ یہ سعی کا حصہ ہے، یہ مسجد سے باہر ہے۔ اکثر لوگ سعی والے حصے میں ہی نفل پڑھتے ہیں، اس سوچ کے ساتھ کہ شاید یہ مسجد کا حصہ ہے۔ تو یہ بات مسئلے کی روح سے یاد رہے کہ جو سعی کا جتنا حصہ ہے یہ مسجد حرام میں شامل نہیں ہے۔ اسی لیے اگر خواتین اپنی ماہانہ بیماری کے ایام میں ہیں تو وہ طواف تو نہیں کر سکتی، مسجد کے اندر نہیں آ سکتی، لیکن وہ سعی کر سکتی ہیں، کیونکہ سعی کے لیے پاکی شرط نہیں ہے۔ سعی بغیر پاکی کے بھی ہو سکتی ہے، جبکہ طواف اور مسجد میں داخلے کے لیے پاک ہونا وہ شرط ہے۔ تو یہ حصہ باہر ہے، کوشش کی جائے کہ مسجد حرام کے حصے میں اگر آنا ممکن ہو تو وہاں وہ نفل پڑھے جائیں، ورنہ جہاں بھی پڑھیں انشاءاللہ اس سمت میں ہو جائیں گے۔ سعی مکمل ہو گئی، اب آخری چیز ہے حلق یا قصر کرنا۔ مردوں کے لیے حلق افضل ہے، حلق کے معنی اس طرح پھروانا اور پورے سر کے بال اتروانا، یعنی ٹینٹ کروانا، یا اگر کوئی یہ نہ کروانا چاہے تو پورے سر کے بال 1 انچ سے تھوڑے سے زیادہ کٹوانا، یہ احرام سے نکلنے کے لیے لازمی شرط ہے۔ وہاں پر کچھ لوگ، اب تو شاید وہاں کا نظام ذرا بہتر یا سخت ہے، ورنہ ابھی بھی دائیں بائیں کچھ لوگ ہوں گے جو کینچیاں لے کے کھڑے ہوں گے اور 2-3 بال یوں کاٹ دیے اور کہا جی عمرہ مبارک، 4-5 ریال لے لیں گے۔ لیکن یاد رہے کہ اس سے احرام ختم نہیں ہوتا فقہ حنفی کے مطابق،
اس کے لیے پورے سر کے بال یا حلق کروائے جائیں یا پورے سر کے بال 1 انچ سے تھوڑے سے زیادہ کاٹنے چاہیے مرد کے لیے۔ اور خواتین کا قصر کیسے ہوگا، بال کیسے کتریں گے خواتین کے، تو پورے بالوں کو 3 حصوں میں برابر تقسیم کر کے 1 مرتبہ انگلی پہ بل دے دیں تو وہ 1 انچ سے کچھ زائد ہو جائیں گے اور اس کو کاٹ لیا جائے۔ خاتون خود بھی اپنے بالوں کا قصر کر سکتی ہیں، کوئی دوسری خاتون بھی کر سکتی ہے، شوہر بھی کر سکتا ہے اور کوئی محرم رشتہ دار بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ہی حلق اور قصر کیا تو اسی وقت احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئیں۔ تو گویا کہ جو عمرے کی یہ لازوال اور مبارک عبادت ہے، یہ آدھے پونے گھنٹے سے لے کر رش کو سامنے رکھتے ہوئے 2-3 گھنٹے میکسیمم میں، زیادہ سے زیادہ میں یہ عمرہ ہو سکتا ہے۔ اور اس عمرے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم عمرہ اور حج پے در پہ کرتے رہا کرو، کیونکہ یہ دونوں انسان سے غربت کو اور گناہوں کو ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے لوہار اور سونار کی بھٹی لوہے اور سونے کا زنگ دور کر دیتی ہے۔ اور ایسا شخص جو عمرہ یا حج کا عمل یا عبادت ان کے حکم کے مطابق اپنے محبت اور شوق میں ساتھ کرے گا تو ہمیں کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا کہ جس کی زندگی تبدیل نہ ہوئی ہو۔ شرط ہے کہ نیت اور مقصد اور طریقہ ٹھیک ہو، تو ہر انسان وہاں سے تبدیل ہو کر لازمی آتا ہے۔ اور پھر دوسری چیز کہ ہمیں کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں حج کر کے آیا تھا، حج کی وجہ سے غریب ہو گیا، عمرہ کر کے آیا تھا، عمرے کے بعد تنگ دستی آ گئی۔ ایسا انسان ڈھونڈنے سے بھی شاید نہ ملے، جبکہ ایسے لوگ بے شمار ہمیں ملیں گے اگر ہم تحقیق کریں، جو یہ کہیں گے کہ حج اور عمرے سے پہلے مالی حالت بہت کمزور تھی، جمع پونجی لگا کر حج یا عمرہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے رزق میں بے پناہ اضافہ اور برکتیں عطا فرما دی۔ تو یہی فرمان نبوی کی صداقت ہے کہ اس سے گناہ بھی ختم ہوتے ہیں اور غربت بھی ختم ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر جو رمضان المبارک کا عمرہ ہے، اس عمرے کی فضیلت تو ایسے ہے، ایک روایت میں کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا تو اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا ہوگا۔ اور دوسری روایت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا وہ ایسے ہے جیسے حضور فرماتے ہیں اس نے میرے ساتھ حج کیا ہے۔ اب اس فضیلت کا اندازہ کسی اور عبادت میں یہ کہا ہے کہ رمضان میں عمرہ اگرچہ تھوڑا مہنگا بھی ہوگا اور مشقت والا بھی زیادہ ہوگا، لیکن جس کو اللہ توفیق عطا فرمائے تو اپنے مال حلال سے باقی حقوق العباد ادا کرتے ہوئے یہ بھی ساتھ سعادت مل جائے تو اس کی کوئی قیمت نہیں بن سکتی کہ حضور کے ساتھ وہ بھی حج اور حج بھی مقبول۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادتیں بارہا با ادب اور سنت اور حکم کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ باقی انشاءاللہ حج کی جو تفصیل ہے وہ کل کی نشست میں اس کو رکھتے ہیں۔ آج کی گفتگو سے متعلق کوئی بات اگر فرمانا چاہیں جی ڈاکٹر صاحب۔ جی بڑی اچھی بات فرمائی۔ اگر کسی کے بال 1 انچ سے ویسے ہی چھوٹے ہیں، قدرتی بال جھڑ گئے کم ہیں، بال کی لمبائی ہی اتنی ہے، یا فرض کریں کہ اس نے پہلے عمرہ کیا، حج کیا ماضی قریب میں اور بال حلق کروائے اور بال ابھی پورے نکلے ہی نہیں، تو ان سب صورتوں میں جب وہ بال 1 انچ سے کم ہیں تو پھر قصر کروانا جائز نہیں ہے، پھر اس کو اس طرح ہی فرمانا پڑے گا، یعنی حلق ہی اس کے ذمہ لازم ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر کسی کے سر پہ بالکل بال نہیں ہے، یا اس نے عمرہ کیا کل پرسوں اور ٹینٹ کروا لی تھی، حلق کروا لی، ابھی اس کے بال فرض کرے نکلے ہی نہیں، صبح عمرہ کیا شام کو دوبارہ شروع کر دیا، تو اس صورت میں بال تو ہیں ہی نہیں، اب کیا کرے گا؟ تو اب بھی وہی حکم ہے کہ صرف اس طرح سر پہ ایک بار یوں پھیر دے گا پورے سر پہ بس، تاکہ جو حکم ہے وہ حکم پورا ہو جائے۔
وہ لیڈیز نے جو اپنے گھر کے 3 حصے کرنے ہیں تو وہ تینوں حصوں کو کاٹنا ہے یا ایک حصے کو؟ تینوں حصوں کو، یعنی خواتین کے بالوں کی 3 وہ لٹیں بنا کر آخر سے 1 انچ کے برابر کاٹ دیں گے۔ اکٹھے بھی کاٹ سکتے ہیں۔ یہ صرف اس آسانی کے لیے کہ تاکہ یقین ہو جائے کہ پورے سر کے بال جو ہے نا وہ 1 انچ کٹ کے ہیں۔ جی ایئرپورٹ میں احرام باندھے نفل پڑے تو نیت کر لیتے ہیں، جبکہ روٹین میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جی روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جہاز میں ہوتے ہیں تو میقات کے نزدیک جب کراس کرتے ہیں وہ اعلان ہو جاتا ہے کہ اب نیت کر لو، جی کیونکہ جب ہم نیت کرتے ہیں تو ہم پابندیوں میں آ جاتے ہیں۔ جی تو روٹین میں جو میں نے دیکھا وہ ٹھیک، میرا سر دوسرا میرا ایک اس میں ایک اور ہے شوز کے بارے میں کہ سوائے پاکستان کے جو لوگ جاتے ہیں انہوں نے اسپیشل شوز بنائے ہیں کہ ادھر سے کھلے ہیں، باہر سارے دنیا کو نائجیریا سوڈان ہم دیکھتے ہیں عام چپل پہنے ہوتے ہیں، عمرے میں احرام میں آئے ہوتے ہیں، اس کی مطلب کیا ہے؟ جی، یہ جو حج یا عمرے میں جو پاؤں جوتا پہننے کی پابندی مرد پر ہے، اس کی تھوڑی تفصیل ہے، یہ کل انشاءاللہ ہم اس کو عرض کریں گے۔ لیکن ایک بات ابھی کہ لوگ وہاں پر بہت سی باتوں کو غیر اہم بنا لیتے ہیں، وہاں کی عوام الناس، جیسے ہمارے ہاں بھی عوام الناس بہت سارے مسئلے خود ہی بنا کر چلتی پھرتی رہتی ہے، وہ حجت نہیں بنتے، اسی طرح وہ چاہے اہل عرب ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کوئی خلاف شریعت کوئی کام کرے گا تو اس کا خلاف شریعت کام کرنا دلیل میں کوئی حجت نہیں بنے گا۔ تو اصل دیکھنا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا احکامات ہیں۔ تو جو جوتا نہیں پہننا مرد نے، بند جوتا احرام کی حالت میں، اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کی نشست میں۔ اور جو پہلی بات آپ نے فرمائی جہاں میقات، جی وہ بات بالکل درست ہے کہ اگر احرام کی نیت چاہے جہاز میں بیٹھنے سے پہلے کر لی جائے تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر احتیاطاً جہاز میں بیٹھ کر فلائٹ کے بعد ٹیک آف ہونے کے بعد جا کے فضا میں کر لی جائے تو تب بھی ٹھیک ہے احتیاطاً، لیکن اس میں بہتر یہ ہے کہ جب جہاز جہاز اڑ جائے اور یہ بات کنفرم ہو جائے کہ انشاءاللہ اب جا کے جدے میں ہی جا کے ہم اتریں گے، تو پھر فوراً نیت کر لینی چاہیے۔ یعنی اگر یہ 4 گھنٹے کا سفر ہے تو 1 ڈیڑھ 2 گھنٹے میکسیمم اس کے بعد نیت کر لینی چاہیے، کیونکہ جو آپ نے فرمایا جو جہاز میں اعلان ہوتا ہے میقات کا، تو وہ یقیناً ہوتا ہے، بعض مرتبہ انسان کی آنکھ بھی لگ جاتی ہے، تو ایسا بھی واقعات پیش آتے ہیں کہ وہ حاجی صاحب سوئے رہ گئے، وہ آواز سنی نہیں اور میقات سے بغیر احرام کے گزر گئے، دم لازم ہو گیا۔ اس لیے یا تو جہاز میں بیٹھنے سے پہلے احرام کی نیت کر لی جائے، یا جہاز اڑنے کے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ بعد کہ نیند آنے کا بھی خطرہ ہو تو پہلے، تو تب بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ البتہ صرف جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ میقات پر بغیر احرام کے نہ گزرے، ورنہ دم لازم آتا ہے۔ یہ پہلی نظر جو ہم کہہ رہے ہیں تو اس کی نظر اس پہ رکھی رہنی چاہیے، دعا کر لینا چاہیے، یا نظر چینج بھی ہو جاتی ہے، نظر ہٹانی نہیں چاہیے؟ جی جو پہلی نظر ہے کہ انسان پر جتنی اس کی استطاعت ہے اتنا ہی ہے۔ اپنی طرف سے تو انسان جب خانہ کعبہ کو صرف دیکھنا بھی چونکہ عبادت ہے، ویسے عام دعاؤں میں تو نظر جھکا کر دعا مانگنا سنت ہے، یوں اٹھا کر سنت کے خلاف عام دعاؤں میں، لیکن جب سامنے کعبۃ اللہ ہو تو اس وقت سنت ہے کہ کعبے کو دیکھ کر ہی دعا مانگی جائے۔ اور جو پہلی نظر سے مراد اب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو بالکل یہی امید ہے کہ ایک انسان دیکھ رہا ہے، بحیثیت انسان اس کی پلک جھپک جاتی ہے، اس پہ انسان کا کنٹرول بھی نہیں ہوتا، لیکن جب تک وہ نظر اپنی وہاں سے ہٹائے گا نہیں تو انشاءاللہ وہ پہلی نظر ہی شمار ہوگی۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، میں نے پڑھا ہے کہ طواف کے دوران خانہ کعبہ کو نہیں جی طواف کے دوران بالکل صحیح فرمایا کہ دوران طواف کعبۃ اللہ خانہ کعبہ کو دیکھنا حرام کے قریب ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے۔ اگر ہم جا رہے ہیں اور سائڈ ویو ہے تھوڑا سا جیسے نظر آ رہا ہے تو وہ منع نہیں۔ طواف کے دوران نماز کا وقت ہو گیا، صفیں بن گئی، طواف ممکن نہیں رہا، پھر وہاں ہم بیٹھ گئے اور ہم یوں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ کعبہ پہ نگاہ پڑ، تو یہ تو عذر میں آ جائے گا۔ لیکن طواف کرتے کرتے خود اپنے ارادے سے خانہ کعبہ کو دیکھنا سخت گناہ ہے، اس دوران نگاہیں جھکی رہنی چاہیے۔
اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی اگر ان کے حکم کے مطابق ہے تو عبادت ہے۔ جیسا کہ شروع میں یہ بات عرض کی کہ حج اور عمرہ یہ کوئی شوق نہیں ہے بلکہ یہ اطاعت کا نام ہے۔ اگر ان کے حکم کے بغیر محض شوقیہ طور پہ حج عمرے ہوں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں بھی وہی تربیت ہے کہ جی تو چاہتا ہے، شوق تو ہے خانہ کعبہ کو دیکھے، لیکن کب دیکھے اور کب نہ دیکھے یہ وہ فرمائیں گے تو اس کے مطابق طے ہوگا۔ اور دوسری اس میں حکمت یہ ہے کہ گویا کہ جب ہم کسی بڑے کے پاس موجود ہوتے ہیں تو ہم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو بات نہیں کرتے، جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں یا وہ بات کر رہا ہوتا ہے تو بسا اوقات نظروں کو جھکانا ہی ادب ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ ان کو دیکھنا ادب ہوتا ہے، بعض مرتبہ ان کو دیکھنا، ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنا ادب ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ نہ دیکھنا ادب ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ہمیں اللہ کے نبی نے یہ بتا دیا کہ جب طواف کر رہے ہو اس وقت نہ دیکھنا ادب ہے، اور جب طواف مکمل ہو چکا ہے تو پھر دیکھنا ادب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عمل نصیب۔ باقی انشاءاللہ اب کا کل کا مسئلہ رہتا ہے وہ انشاءاللہ کریں۔ عام طور پہ آپ نے فرمایا کہ خواتین کے لیے 3 رشتے کر لیں، جی 3 رشتے کر جی، تو وہاں دیکھا گیا کہ خواتین ایک ہی لٹ بنا کے کاٹ کے وہ عرض کر دیا تھا کہ اگر تو سارے بال ایک لٹ میں ہی کٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، 3 لٹیں بنانا اپنی تسلی کے لیے ہے تاکہ اطمینان ہو جائے کہ پورے سر کے بال کٹ گئے ہیں، ورنہ اگر کسی نے ایک ہی رو میں سارے کاٹ دیے تو وہ بھی جائز ہے۔ جزاکم اللہ خیر، ان کو بھی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔